اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ ہم دنیا کے اندر تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، یعنی تمہارے اوپر مصیبت آزمائش ہم ڈالتے رہیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کون شخص جو ہے مجاہد ہے، جہاد کرتا ہے، اور کون شخص جو ہے ہمارے دین پر صبر کے ساتھ ثابت قدم رہتا ہے، اس سے ہٹتا نہیں ہے۔ اور وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے خبر گیری کریں، تمہاری جانچ پڑتال کرتے رہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، جو لوگ کافر ہیں، اور وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے ہوا ہے۔ ایک وہ کافر ہے، جو لوگ کافر ہیں تو وہ تو کافر ہے ہی ہے، لیکن دوسروں کو بھی ایمان میں داخل ہونے سے، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے میں جانے سے روکتے رہتا ہے۔ خود تو جہاد میں نہیں جا رہا، دوسروں کو بھی روکے ہوا ہے، یہ ہے۔ اور وشاق الرسول، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی جو ٹھان لی ہو، یعنی اللہ کے نبی سے دشمنی مول لے لی ہو، تو من بعد ما تبین لهم الہدی، باوجود کہ ان کے پاس ہدایت کی باتیں واضح ہو چکی تھی، ہدایت ان کے پاس آ چکی تھی، یعنی اتنے سارے معجزہ اور ہدایت کی باتیں کفار مشرکین دیکھ چکے تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی سے دشمنی رکھتے تھے۔ دشمنی یہ رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کو ہم تکلیف پہنچائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برا بھلا کہیں گے، ان کو گالی دیں گے، ان کو تکلیف پہنچائیں گے، تو ان سے دشمنی لوگ رکھتے تھے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ لن یضر اللہ شیئا، تو یاد رکھو کہ کوئی بھی شخص جو ہے اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے کسی کوئی بھی چیز کا۔ یعنی اگر کوئی شخص دنیا کے اندر کافر ہے اور دوسرے کو اللہ کے راستے سے روک رہا ہے اور اللہ کے نبی سے جو ہے دشمنی لیے ہوا ہے، تو وہ شخص جو اللہ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جی، جیسے ہے نا کہ دنیا کے اندر ہم پوری دنیا کے لوگ اگر ایمان والے ہو جائیں اور سب کے سب جو ہے نمازی بن جائیں، پھر بھی اللہ کے خزانے میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی اللہ کے شان میں کوئی یہ نہیں ہوگا۔ اور پوری دنیا کے لوگ بھی اگر نافرمان ہو جائے اور سب کے سب لوگ جو ہے نماز نہ ادا کرے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ کو کوئی فکر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے صاف صاف کہا کہ جو نماز ادا کرے گا، جو ایمان لائے گا، اس کو ہم جنت میں داخل کریں گے، اور جو نماز نہیں ادا کرے گا، جو ایمان نہیں لائے گا، اس کو کہاں کریں گے؟ دوزخ کے اندر۔ بس یہی دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کریں گے، جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی اعمال ملے گا، اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا، یہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو عنقریب جو ہے اکارت کر دے گا، ختم کر دے گا، اعمال کو برباد کر دے گا۔ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے؟ یعنی کفار جو ہے دنیا کے اندر کوئی بھی نیکی والا کام کرے گا، کافر تو ہے، ایمان نہیں ہے اللہ پر، لیکن اچھا کام کر رہا ہے، کہیں کچھ بنا دیا، غریب کے لیے کچھ کر دیا، غریبوں کو ابھی ٹھنڈی میں کئی ایسے کافر لوگ ہیں جو غریبوں کو جو ہے ٹھنڈی کا جو ہے کمبل وغیرہ دے رہا ہے، جیکٹ وغیرہ بانٹ رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس پر کفار کو کیا ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملے گا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اضافہ کر دیں گے، دے دیں گے اس کو، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال کو ہم آخرت میں جو ہے خراب کر دیں گے، اکارت کر دیں گے۔ جتنا بھی سارا کام کیے ہوا ہے، نیکی والا کام، کوئی بھی اچھا کام، سب کو ہم ختم کر دیں گے، یہ کہنے کا مطلب۔ تو نیک اعمال کرنے کے لیے اور آخرت میں حصہ پانے کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا، یہ شرط ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو لوگ ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو، اللہ کی پیروی کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ کیا ہے؟ پہلے اللہ کی اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ،
تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خراب نہیں کرے گا، تمہارے اعمال کو برباد نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہو تو پہلے ایمان لانے کے بعد کس کی پیروی کرنا ہے؟ ایک اللہ کی۔ اور وہ اطیعوا الرسول، اور جو شخص اللہ کے رسول کی باتوں کو مانے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خراب نہیں کرے گا، ان کے اعمال کو برباد نہیں کرے گا، بلکہ ان کے اعمال کو ان کے اعمال کا جو ہے پورا حصہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کریں گے؟ دے دیں گے۔ یہ ہے جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اور وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے، اور ثم ماتوا وہم کفار، اور پھر وہ مر جاتا ہے کہ وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھا۔ پہلا کیا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں اور وہ جو لوگ اللہ کے راستے سے جو لوگوں کو روکتے ہیں، اگر وہ مر جاتا ہے اس حال میں کہ وہ کافر ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز بخشش نہیں کریں گے، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ ہے کیا ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں مر جاتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف نہیں کریں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَلَا تَهِنُوا، کہ اے مسلمانوں، اب وہ جنگ کی باتیں ہو رہے ہیں کہ اے مسلمانوں فَلَا تَهِنُوا، تم کمزور نہ ہو، اور وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور لوگوں کو صلح کے لیے مت بلاؤ۔ اب یہاں پر بہت پوائنٹ کی بات ہے، جنگ کے اندر جب ہم لوگ جنگ کر رہے ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہمارے ہندو مسلمان میں یا کوئی سمجھیے کہ مسجد ہے یا مندر ہے، کسی کو لے کے یا ہم لوگوں میں کوئی بات ہو گئی اور مار پیٹ شروع ہو گئی، اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کمزور ہیں، بزدلی کی پناہ کر رہے ہیں، تو ایسے حالت میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی ہم لوگ ہار گئے، تم لوگ جیت گئے، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ ہر حالت میں جو ہمیں میدان میں ڈٹے رہنا ہے، چاہے جو ہو جائے، کوئی بات نہیں، مر جائیں گے تو شہید کہلائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تو فائدہ تو ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں فَلَا تَهِنُوا، تم کمزور نہ ہو، اور وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور کمزوری کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے تم کفار کو یہ نہ کہو کہ آؤ ہم سے صلح کر لو، یعنی کہ ہم جو ہے مانتے ہم ہار گئے، تم لوگ جیت گئے، آؤ ہم لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، یا تم ہی لوگوں کی زمین ہے یہ۔ نہ ایسا نہیں کرنا ہے، ہر آخری حالت تک ہمیں یہ کرتے رہنا ہے۔ اور اس جنگ کی بات پیچھے گزرا ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے گزرا ہے کہ جو کافی لوگ جو صحابہ ان سے کہیے کہ جو ہے جو لوگ بھی جنگ میں مار پیٹ کر رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں، تو اس وقت تک جنگ کرتے رہیں جب تک کافر یہ نہ کہے کہ ہم ہار گئے، تم لوگ جیت گئے، اس وقت تک جنگ کرتے رہنا ہے۔ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں، جو لوگ بھی جنگ کر رہے ہیں، ان سے کہیں کہ جب تک کافر اگر وہ ہتھیار نہ ڈال دے اور یہ کہے کہ ہم ہار گئے، مسلمان جیت گیا، اس وقت تک ان سے صلح نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر کافر کہہ دے کہ ہم ہار گئے تو پھر جو ہے پھر ٹھیک ہے، ہاں کہیے ٹھیک ہے، ہاں زمین میری ہے، تم لوگ ہار گئے، جاؤ تم لوگ۔ اب ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کم ہو گئے، 4-5 لوگ رہ گئے ہیں، اب کمزور بزدلی کے ہو گئے، یار اب تو ہم لوگ ہار جائیں گے، بزدل ہو گئے، یہ ہوگا وہ ہو گئے، اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اب رہنے دو، ہم لوگ ہار گئے، تم لوگ جیت گئے، تو یہ ایسا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اس دنیا کے اندر تم ہی سر بلند رہو گے۔ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس دنیا کے اندر تمہارا ہی عزت و مقام و مرتبہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ڈر کے مارے کسی کی وجہ سے بزدلی میں آ کے جو پیچھے ہٹ گئے، نہ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ میدان میں ڈٹے رہنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ تعالیٰ تمہاری ہی جیت کو کریں، تمہاری جیت ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارا ہی سر بلند کریں گے۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ایک کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا، یعنی تم ہی سر بلند رہو گے، تمہارا ہی اعلیٰ مقام ہوگا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور ہرگز اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے جنگ میں ہم لوگ جو ہے
جنگ چل رہی تھی، سب لوگ مارے گئے، اب اس نے کہ یار سب لوگ مر جائیں گے تو زمین تو ملے گی نہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ایسے حالات میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ ہمیں جنگ کرتے رہنا ہے، مار پیٹ کرتے رہنا ہے، بھلے زمین ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں شہید کا تو مقام تو مل جائے گا، درجہ تو مل جائے گا، یہ ہے۔ اور ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ کریں کہ ہم ہرگز اس کو خراب نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے، یہ ہے جی۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ باتیں کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی لوگ کافر لوگ ہیں اور جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اسی حالت میں اگر وہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا یہ سب سے اہم زندگی کے اندر ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر ہم صحیح ہیں اور ہم تمام مسلمان سامنے والوں سے آپس میں جنگ ہو رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ بھائی اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، ہماری زمین ہے، ہم صحیح ہیں، تو ایسے حالات میں ہمیں آخر دم تک وہاں لڑتے رہنا ہے، کمزور نہیں ہونا ہے، بزدلی نہیں بننا ہے، بزدلی پر نہیں دکھانا ہے، اپنی ہمت دکھانا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، وہ انتم الاعلون، آپ ہی سر بلند رہیں گے، اور اللہ معکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے کیا کریں گے کہ وَلَن يَتِرَ أَعْمَالَكُمْ، اور اس اعمال کا بدلہ جو ہے یہ ہوگا کہ مان لیے اگر جو ہے جیت گئے اور زمین بھی مل گئی تو اس جنگ میں جو ہم جنگ کیے ہیں اس کا بھی ہمیں بدلہ ملے گا، ایسا نہیں کہ بدلہ نہیں ملے گا، ملے گا، اس کا بھی بدلہ ملے گا، یہ کہنے کا مطلب ہے جی۔ ایک چیز اور یہ کہ دیکھیے ہم لوگ جب نماز ادا کرتے ہیں تو نماز میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو یہ جو پاؤں ہے، یہ جو پاؤں، تو کئی لوگ پاؤں کو اٹھا لیتے ہیں زمین سے اور ایسے ملا لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ سجدے کی حالت میں پاؤں جو ہے زمین سے ٹکا رہنا چاہیے اور ایسے رہنا چاہیے، انگلی ہاں آگے کی طرف، قبلہ کی طرف، نہیں تو کئی لوگ دیکھتے ہیں پاؤں اٹھا کے ایسے دونوں پاؤں ملا لیتے ہیں، تو کیا فائدہ نماز ہے؟ جب نماز ادا کر رہا ہے، اتنا وقت لگا ہی رہے ہیں تو تھوڑا صحیح طریقے سے ہو، سنت کے مطابق نماز ہو۔ تو سجدے میں دونوں پاؤں کو ایسے کر دیں، نہیں اگر پورا کر سکتے ہیں کم سے کم دونوں پاؤں کو زمین میں ٹکا رہنے دیں، زمین سے ہٹانا نہیں ہے بلکہ زمین میں ہی ٹکے رہنے دینا، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے